دور کے ایک عظیم ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں میں مکہ معظمہ میں پہنچا. سن رہے ہیں آپ سب؟ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ ہاں ہاں نہیں کرنا ہے، منڈی بھی نہیں ہلانا. یہ 2.5 کلو کی منڈی ہلا کے کیا فائدہ؟ 25 گرام کی زبان سے کہو الحمدللہ. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکہ شریف پہنچا، باب شیبہ کے قریب. وہاں پر مکے میں خانہ کعبہ کی زیارت جب کرنے لوگ جاتے ہیں، الگ الگ دروازوں کے نام ہیں، ہر دروازے کا ایک الگ نام ہے. وہاں پر ایک دروازہ ہے باب شیبہ. کہتے ہیں میں اس دروازے کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کالا کلوٹا غلام وہاں آیا اور ایک کھمبے کی آڑ میں بیٹھ گیا. لوگ کعبے کا غلاف پکڑ کے دعائیں کر رہے تھے. میں سمجھ گیا شاید اس سال یہاں بارش نہیں ہوئی ہے، لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں سائنس کی وجہ سے یا کچھ جو ہے پولوشن کی وجہ سے، پیڑ نہ ہونے کی وجہ سے بارش روک دی جاتی ہے. نہیں، جس زمین سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس بستی پر اللہ بارش نازل نہیں فرماتا. آج ہر فرد روزی کے لیے پریشان ہے. کوئی بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کاروبار بڑا ٹھنڈا چل رہا ہے. کاروبار بھی اسی وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. مناؤ اپنے مولا کو، اور یہ منانے کا کتنا خوش نصیب اور سنہرا موقع ہے کہ آپ کو اللہ 3 دن کے لیے، ایک دن پہلے دن آپ کے گھر کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو وادی نور آزاد میدان میں بلایا جاتا ہے. اس لیے کہ گھر کی اگر عورت سنور گئی تو پورا معاشرہ سنور جاتا ہے. آج سب سے زیادہ بربادی کے موڑ پر عورتیں کھڑی ہیں، ہر سے آگے نظر آ رہی ہے. اسی لیے ان کی حرکتوں کو دیکھ کر ان کی اولادیں برباد ہوتی ہیں. اور جب ایسی ماں کی آغوش میں کوئی بچہ پل کر بڑا ہوتا ہے، پھر وہ بچہ نہ سجدے کی طرف توجہ کرتا ہے، نہ اس کا دل دین کی طرف لگتا ہے، اور نہ ہی وہ اللہ اس کے رسول کو پہچانتا ہے. وہ بچہ بھی آوارگی کا شکار ہو جاتا ہے. جس کی ماں عبادت گزار ہوتی ہے اسی کی اولاد بھی عبادت گزار ہوتی ہے. آپ یاد رکھیں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اور ولی بنے ہیں یہ سب ماؤں کی تربیت کی وجہ سے بنے ہیں. باپ بچپن میں انتقال کر گیا، مگر باپ انتقال کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ غوث اعظم کے باپ کا وصال ہوا ہے، مگر ماں نے انہیں جو ہے غوثیت کے مقام تک فائز کروا دیا. یعنی ماں کی محنت نے انہیں ولیوں کا سلطان بنا دیا. آپ دیکھیں غریب نواز کی جو ہے والد کا انتقال پہلے ہوا، مگر ماں کی تربیت نے انہیں الحمدللہ ہند کا سلطان بنا دیا. آپ دیکھیں مخدوم ماہمی کے والد کا انتقال پہلے ہوا، مگر الحمدللہ ان کی ماں کی محبت نے جو ہے انہیں بمبئی کا شہنشاہ بنا دیا. مخدوم ماہمی کا سندل نکالنے والوں ذرا 5 باتیں تو بتاؤ ان کے بارے میں مجھے، کہ بھائی مخدوم ماہمی کی کوئی کرامت یا کوئی آپ کی جو ہے نصیحت یا کوئی آپ کی جو ہے زندگی کے 5 واقعے تو سنا دو مجھے. 50 کی بات نہیں کر رہا. ڈی جے پہ ڈانس کرنے والوں، سندل نکالنے والوں، تو 5 باتیں جس کے آستانے پہ جا رہے ہو 5 باتیں تو بتاؤ ان کے بارے میں، ان کی کرامتیں. خالی اتنا ہی معلوم ہے انہوں نے ماں کو پانی پلایا تو ولی بن گئے. بہت ساری باتیں ہیں، میرا ٹاپک وہ نہیں ہے. انشاءاللہ میں عرض کر رہا تھا باب شیبہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن مبارک کھڑے ہیں اور دیکھا ایک کالا کلوٹا جوان پتلا دبلا کھمبے کی آڑ میں بیٹھ گیا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے سوچا، سمجھ گیا کہ اس سال بارش شاید مکے میں نہیں ہوئی، اس لیے لوگ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مگر کعبے کا غلاف پکڑنے کے بعد بھی بارش نہیں ہو رہی.
دعائیں سب کی قبول نہیں ہوتی، دعائیں مقبول ہونے کے لیے رزق کا حلال ہونا ضروری ہے۔ حرام کا ایک نوالا اگر پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن کے سجدے قبول نہیں کیے جاتے، اور 40 دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ ایک نوالا اگر حرام کا چلا جائے، کسی کی چائے پی رہے ہیں، کسی کی کافی پی رہے ہیں، کسی کا ٹفن کھا رہے ہیں، کوئی بٹھا دے راستہ چلتے ہوٹل میں تو مرغیاں توڑ رہے ہو، یہ تو دیکھو اس کی جیب کا پیسہ کیسا ہے۔ حلال کھانے والے، حرام کھانے والوں کا دل اللہ کے گھر کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور حلال کھانے والا رات میں بستر پہ بھی سوتا ہے تو صبح فجر کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، میں نے کہا اتنے لوگ کعبے کے در پہ کھڑے ہیں، دیوار کو پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں، مگر دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اے اللہ بارش نازل فرما، میں بھی دعا کر رہا ہوں، مگر اتنے میں میں نے دیکھا وہ جوان جو کالا کلوٹا پتلا دبلا خانے کعبہ کے باب شیبہ کے گیٹ کے قریب ایک کھمبے کی آڑ میں بیٹھا، اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہا، مولا سمجھ گیا مولا میں تیری حکمت کو، تو بارش کیوں نہیں نازل فرما رہا؟ مجھے معلوم ہے مولا اس بندوں نے بہت گناہ کر دیا ہے، گناہ کے دلدل میں گر گئے ہیں لوگ، اسی لیے کعبے کا غلاف پکڑنے کے بعد بھی تو ان کی دعائیں قبول نہیں فرما رہا۔ اے رب مگر ہے تو تیرے بندے، بارش نازل فرما، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کریم۔ وہ کالا کلوٹا غلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اے اللہ بارش نازل فرما دے اور ان بندوں پہ رحم کر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں بس اس نے یہ لبیں ہلائی، مہینوں سے دعا مانگ رہے تھے لوگ، دعا قبول نہیں ہوئی، بس ابھی اس جوان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا دعا کو مقبول فرما، بارش نازل فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ اکبر، اچانک گھنگھور گھٹائیں چھا گئی اور مکہ شریف میں، مکہ معظمہ میں بارش نازل ہونے لگی، اتنی بارش ہوئی، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اس جوان کو دیکھ کر، اور میں سمجھ گیا ہم پیچھے رہ گئے، یہ جوان آگے نکل گیا۔ محبت سے بولو، ہم پیچھے رہ گئے، یہ جوان آگے نکل گیا۔ ضرور یہ کوئی عظیم انسان ہے کہ لبیں کھلتے ہی اللہ نے دعائیں مقبول فرمائی۔ دعائیں سب کی قبول نہیں ہوتی، دیکھو سب دعا کر رہے تھے نا، وہاں کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہے تھے تو دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اور اس جوان نے خالی ہاتھ اٹھا کر کہا، مولا کرم کی نظر فرما دے، دعا مقبول فرما۔ توجہ ہے آپ کی، اور دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ تو ہے ضرور اس میں کچھ حکمت، کوئی بہت عظیم جوان ہے یہ، اور دعا مانگنے کے بعد وہ مسجد میں ٹھہرا بھی نہیں، بس دعا مانگی اور جلدی سے پلٹ گیا، میں نے اس کا پیچھا کیا۔ توجہ ہے آپ، اتنے دن سے مانگ رہے ہو آپ، پتھر نگر کی مسجد میں سجدہ کر کر کے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، گھر میں دعا کر رہے قبول نہیں ہو رہی، درگاہوں میں جا کے مانگ رہے قبول نہیں ہو رہی، کوئی تو ہوگا مجمع میں، محبت سے بولو، وادی نور آؤ، 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو رکی ہوئی برسوں کی دعائیں ہیں، شاید اس کی آمین سے سب کی آمین ٹکرا جائے اور اللہ وہاں سے پلٹنے سے پہلے دعائیں مقبول فرما دے۔ بے اولاد کی گود بھرتی ہے وادی نور کے اجتماع کی دعا کے بعد، قرض ادا ہو جاتا ہے وادی نور کے اجتماع کے بعد، گھر آباد ہو جاتے ہیں وادی نور کے اجتماع کی دعا کے بعد، برباد انسان کو نکھار ملتا ہے، زندگی میں
جب بہاریں آتی ہیں اس کے، بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، شرابی اللہ کا نیک بندہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ آؤ وادی نور، آپ کل اپنی عورتوں کو بھیجو، اپنی بہنوں کو بھیجو، اپنی بیٹیوں کو بھیجو، اپنی ماؤں کو جا کر وہاں تک چھوڑ کر آؤ، کہنا پکنک بہت کر چکے اور دنیا داری بہت کر چکے، اور ڈھابوں پہ کھانا بہت کھا چکے، ہوٹلوں کی رنگ رلیاں بہت منا چکے، شادی کے فنکشن بہت اٹینڈ کر چکے، اب آؤ وادی نور چلے۔ وادی نور جا کر اگر 5 گھنٹے تمہارے گھر کی بیٹیاں جا کر بیٹھیں گی، انشاءاللہ انہیں دامن فاطمۃ الزہرا ملے گا، سیدہ عائشہ کا صدقہ ملے گا، سیدہ جو ہے خدیجہ کے صدقے میں اللہ انہیں بھی نیک عورت بننے کا شرف عطا فرمائے گا۔ وہ جائیں گی گنہگار بن کر، اور جب آئیں گی تو انشاءاللہ اللہ کی نیک بندی بن کر آئیں گی۔ اور سنیچر کی فجر سے اتوار کی عشاء تک، رات 10 بجے تک آپ کو وہاں ایک زمین پر بیٹھ کر زمین کی مٹی کو گواہ بنانا ہے۔ وہ جوان چل دیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے پیچھا کیا اس جوان کا، یہ جا کہاں رہا ہے، میں اس سے ملوں گا ضرور، یہ معمولی جوان، سب بولو معمولی جوان نہیں ہے۔ محفل میں نیند آئے اگر تو درود شریف پڑھیں آپ، معمولی جوان نہیں ہے۔ میں پیچھے پیچھے گیا تو کیا دیکھا میں نے، وہ اچانک گلی کو بدلتا ہوا ایک گھر کا دروازہ کھولا، اس کے اندر چلا گیا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اس کے دروازے کو دستک نہیں دی، کھٹکھٹایا نہیں، میں نے دروازے پہ نشان لگا دیا، کل صبح ہوگی تو میں اس شخص سے، اس جوان سے آ کے ملاقات کروں گا۔ سب کی توجہ ہے، کیا کہنا ہے بولو، اتنا تو سیکھ کے جاؤ کہ پتھر نگر کے دروازے پر مسجد کے بیٹھے تھے، اللہ نے یہ خیرات عطا فرمائی کہ لبوں پر ذکر کی سعادتیں آ گئی۔ محبت سے بولو، اللہ کے گھر کا باڑا بٹ رہا ہے، محبت سے بولو۔ دیکھو آپ کا چہرہ کہاں ہے، کس بادشاہ کے گھر کی طرف ہے، محبت سے بولو، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس کی چوکھٹ پہ اللہ نے ہمیں فقیر بنا کے بٹھایا ہے۔ شکر ادا کرو اے پتھر نگر کے رہنے والوں۔ اسی پتھر نگر میں میں نے گلشن نرسری میں تقریباً 17 سال بیان کیا ہے، خواتینوں میں اتنی محنت کی ہے الحمدللہ۔ آج بھی الحمدللہ یہاں کی خواتینوں میں ایمان بھی ہے اور اسلام کی جو ہے شمع روشن ہے۔ آپ سے میری التجا ہے، یہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں وادی نور جاتی ہیں الحمدللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے دروازے پہ نشان لگا کر چلا آیا اور میں اپنے دوست سے ملنے گیا۔ رات ہی میں نے جا کر حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، ایک ہی دور کے سب ولی ہیں، یہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک ہی دور کے ولی ہیں، یہ سفیان ثوری، حضرت فضیل بن عیاض، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں حضرت فضیل بن عیاض کی بارگاہ میں گیا اور میں نے کہا سنا ہے آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ مہینوں سے لوگ دعا مانگ رہے تھے، دعا مقبول نہیں ہو رہی تھی، ایک جوان نے وہ کمال کر دیا، ہاتھ اٹھایا، چہرے پہ ابھی ہاتھ تیرا بھی نہیں تھا کہ اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت فضیل بن عیاض گش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے کہ واللہ ایسے ایسے جوان بھی ہماری بستی میں رہتے ہیں۔ اور ہماری بستی میں کیسے جوان رہتے ہیں؟ ہماری بستی کے جوانوں کا حال کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مسجدوں میں کوئی جوان نہیں آتا، الحمدللہ اس بستی سے بھی سینکڑوں جوان اللہ کے گھر میں آتے ہیں، جس کی پرورش اچھی ہوتی ہے، رزق حلال کھاتا ہے، باپ کا خون اچھا ہوتا ہے، ماں کا دودھ پارسا ہوتا ہے، الحمدللہ ان کے بچے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فضیل بن عیاض گش کھا کر گر گئے اور کہا خدارا مجھے بھی اس سے ملاؤ، اس جوان سے مجھے بھی ملا دو۔
فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ سے حضرت عبداللہ نے کہا رات زیادہ ہو گئی ہے، کل میں انہیں لے کر آؤں گا تمہارے پاس۔ صبح کا انتظار بے صبری سے کرتے رہے حضرت عبداللہ ابن مبارک، اور جیسے ہی صبح ہوئی اسی مکان کے دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ کیا دیکھا؟ مکان کے سامنے دروازے کے پاس چادر بچھا کر گھر کا مالک بیٹھا ہے، وہ غلام نہیں مالک بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اس کے پاس آئے، عرض کرتا آپ نے کہا مجھے ایک غلام چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے کہنے پر اس گھر کے مالک نے کہا آپ میری بارگاہ میرے دروازے پر آئے ہیں غلام خریدنے، تشریف رکھیں آپ، میں ایک کے بعد ایک غلام آپ کو دکھاتا ہوں، جو غلام چاہے آپ لے جائیں۔ پہلا غلام باہر آیا، آپ نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں یہ غلام نہیں چاہیے مجھے۔ دوسرا غلام آیا، کہا یہ بہت محنتی ہے اسے لے جاؤ، کہا یہ غلام بھی مجھے نہیں چاہیے۔ تیسرا غلام باہر آیا، کہا اس غلام کو لے جاؤ، کہا یہ غلام کی بھی حاجت نہیں، مجھے تو کوئی اور ہی غلام کی تلاش ہے۔ اب جو نکل رہا ہے چوتھے نمبر پہ وہ غلام وہی جوان ہے جو کل رات دعا مانگ کر اندر گیا تھا۔ محبت سے بولو، کالا کلوٹا پتلا دبلا۔ جیسے ہی باہر نکلا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا ہاں اسی غلام کی مجھے ضرورت ہے۔ مالک نے کہا یہ تو میں نہیں دوں گا، اس غلام کو میں نہیں بیچوں گا، ہر غلام بکتا نہیں، جو سچا غلام ہوتا ہے وہ بکتا نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک بار بک جاتا ہے وہ پھر بار بار، ہم سنی ایک بار بک چکے ہیں، محبت سے بولو، جو بکتے نہیں وہ آدھی دور پہ چلتے چلتے دیوبندی بن جاتے ہیں، کوئی جو ہے وہابی بن جاتا ہے، کوئی جو ہے اہل حدیث بن جاتا ہے، آگے اور بڑھ کر کوئی اہل قرآن بن جاتا ہے، کوئی اور کچھ نیا فیضان حاصل کر لیتا ہے، مگر الحمدللہ ہم ایک بار بک چکے ہیں بارگاہ رسول میں۔ الحمدللہ ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ نہ ہم بکے ہیں نہ ہماری نسلیں بکیں گی، بولو انشاءاللہ۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ دیکھو کتنا انمول ہو گیا، یہ جوان کتنا انمول ہو گیا کہ عبداللہ ابن مبارک جیسی شخصیت اسے خریدنے آئی ہے، مگر کہا یہ غلام نہیں بکے گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ نہیں، یہ جب سے یہ جوان میرے گھر آیا ہے، اللہ اکبر، یہ پوری رات ٹھنڈی کی راتوں میں پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک لمحہ نہیں سوتا، اور صبح ہو کر اپنے ہاتھوں سے رسی بٹتا ہے، بیچتا ہے، اور اس حلال کمائی کا کھانا کھاتا ہے، میری کمائی سے نہیں کھاتا۔ خدمت میری کرتا ہے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھاتا ہے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور جس دن سے یہ جوان کے قدم میرے گھر میں پڑے ہیں اتنا سکون ہے میرے گھر میں کہ سبحان اللہ، اسی کی برکت سے اللہ ہمیں کھلا رہا ہے۔ محبت سے بولو، ہم کس کو بھی رکھ لیتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور آج کل کام کرنے والے کارخانے میں کام کرے تو کہتے ہیں پہلے ٹیپ ریکارڈ لگاؤ، ٹی وی لگاؤ، ایئر فون کان پہ لگا کر مشین چلتی ہے، تب جا کے ان کے جو ہے آگے مشین بڑھتی ہے۔ ایسے کام کرنے والے جہاں ہوں گے کہ روٹیاں پکائیں تو پہلے میوزک سنیں، کھانا پکائیں تو میوزک سنیں، اور مشین چلائیں تو میوزک کے سہارے سنیں، ایسوں کی جو ہے گھر میں قدم، اور کارخانوں میں قدم، اور دکانوں میں قدم، اور آفسوں میں قدم پڑنے سے اللہ روزی میں برکت نہیں عطا فرماتا۔ آج جو ہمارے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، ہمارے کاروبار
کاروبار بند ہو گئے ہیں، ہم نے اچھے مزدور کی تلاش نہیں کی، ہم نے بے نمازی کو مزدور بنایا، ہم نے جو ہے اللہ کے دین سے دور رہنے والوں کو اپنے یہاں کام دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر یا اپنے در یا اپنے کاروبار میں جس کو نوکری دے پہلے پوچھے یہ نمازی ہے کہ نہیں۔ اگر نماز پوچھ کر ہم لوگوں کو کاروبار میں رکھے تو انشاءاللہ ہر جوان نمازی ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہا یہ غلام مجھے چاہیے، کہا یہ نہیں دوں گا، کہا مجھے فضیل بن عیاض نے بھیجا ہے۔ خاموش ہو گیا گھر کا مالک، کچھ نہیں کہا، اور وہ عبداللہ ابن مبارک چلے گئے، غلام نہیں دیا۔ تھوڑے دن دو تین جو ہے دن کے بعد واپس وہیں سے گزرے، کہا سفیان ثوری اور فضیل بن عیاض دونوں نے کہا ہے اس غلام کو دے دو۔ دو بڑی شخصیتوں کا نام سنا تو مالک نے کہا غلام تو میں تمہیں بھی دے دیتا، لیکن اب ایسوں کا آپ نے نام لیا ہے کہ آپ کو خالی لوٹانے میں مجھے شرم آتی ہے، لے جاؤ اسے۔ کیا قیمت؟ کہا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ محبت سے بولو، اللہ والوں کی کوئی قیمت؟ سب بولو، بچوں تم بھی بولو، اللہ والوں کی کوئی قیمت؟ بہت بڑی قیمت ہے ان کی، ان کے رب نے انہیں خرید لیا ہے۔ محبت سے بولو، ان کی قیمت جنت ہے، جنت۔ ان کی قیمت ہم نہیں دے سکتے، ان کی قیمت جنت ہے۔ اللہ والوں کی قیمت جنت ہے، اللہ والے بن جاؤ۔ اس غلام کو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے لیا۔ اب آخری جملہ چل رہا ہے، توجہ سے سنیں آپ۔ آگے آگے غلام چل رہا ہے، پیچھے پیچھے اللہ کا یہ ولی حضرت عبداللہ ابن مبارک چل رہے ہیں۔ غلام نے کہا حضرت یہ زیبہ نہیں دیتا کہ آپ جیسی شخصیت میرے پیچھے پیچھے چلے، حضرت آپ آگے چلیے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے بڑوں کے آگے مت چلو۔ جو اولاد اپنے ماں باپ سے آگے چلتی ہے، جو مقتدی امام سے آگے چلتا ہے، جو شاگرد اپنے استاد کے آگے چلتا ہے، اللہ اس کی عمر کی برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھو آج جوان مر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بے ادبی کی وجہ سے۔ بچے ماں باپ کا ادب نہیں کر رہے، شاگرد استاد کا ادب نہیں کر رہا، اور مقتدی اپنے امام کا ادب نہیں کر رہا۔ امام صاحب یہاں سے گزرے تو مقتدی بیٹھا ہے تو کھڑا بھی ہونے کو توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ کھڑے ہو جاؤ، میرا امام آ رہا ہے۔ آج سب کچھ ہے ہمارے پاس، ادب نہیں ہے۔ ادب جس قوم سے چلا جاتا ہے، اور ادب کے بارے میں ایک جملہ سن لو، ابھی آ رہا ہے آنے والا مہینہ، اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ تو یہ تو صدیق اکبر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد غریب نواز کا مہینہ آنے والا ہے، امام جعفر صادق کا مہینہ آنے والا ہے۔ امام جعفر صادق جس کی کنڈوں کی نیاز آپ کرتے ہیں، کنڈوں کی نیاز تو برسوں سے دلا رہے ہیں، امام جعفر صادق کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے ہم کو۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا حضرت دین کیا ہے؟ دین آپ کو بھی چند جملوں میں سن لو آپ، دین کیا ہے؟ کوئی آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے، کوئی کافر یا بد عقیدہ، کہ بھئی تم اتنے دن سے مسلمان ہو، 60 سال سے، 70 سال سے، 40 سال سے، 30 سال سے مسلمان ہو، دین کیا ہے؟ تو آؤ سنو، امام جعفر صادق کی زبان سے سنو، جو نواسۂ رسول ہیں، کہتے ہیں ادب ہی دین ہے۔ محبت سے بولو، سب بولو، ادب ہی اپنے بچوں کو ادب پہلے سکھاؤ، قرآن بعد میں۔ ادب پہلے سکھاؤ،
नाते मुस्तफा बाद में, सलाम बाद में, दरूद बाद में, पहले अदब सिखा दो। जब वो अदब से दरूद पढ़ेगा, अदब से सलाम तो सब पढ़ रहे हैं, कोई बैठ के कोई खड़े होकर, दरूद तो सब पढ़ रहे हैं, कोई बैठ कर कोई खड़े होकर, कुरान तो सब पढ़ रहे हैं, मगर अदब, जो अदब वाले होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वही ईमान वाले होते हैं। मोहब्बत से बोलो। हम अहले सुन्नत पहले अदब सिखाते हैं, सब बुजुर्गों का अदब, अदब जरूरी है, अदब। आज हमारे बच्चे काबे की तरफ पैर करके लेटे हैं घर में, माँ भी नहीं बताती, बाप भी नहीं, पढ़ा है तो पढ़ा है, थक के आया है भाई। डर रहे हैं बच्चों से माँ बाप, चीख के उठेगा, चिल्ला के उठेगा, चिल्लाने दो, चीखने दो। अगर घर में 80,000 रुपया भी तनख्वाह ला रहा है बेटा, मगर काबे की तरफ पैर करके लेटा है, तो उसको लकड़ी से उठाओ, पैर से उठाओ, उठ। ये अल्लाह का घर है, इस तरफ यहां रसूल अल्लाह का रोज़ा है। अदब सिखाओ। माँ बाप घर में अगर नीचे बैठे हैं तो औलाद को भी चाहिए कि वो नीचे बैठे। अदब है तो सब कुछ है। इमाम जाफर सादिक ने क्या फरमाया? अदब ही दीन है। सब बोलो मिलकर। अपने बच्चों को आपने मैट्रिक तक पढ़ा दिया, बीएससी करा दिया, बीकॉम करा दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, पायलट की डिग्री दे रहे हो, मगर अदब नहीं है तो सब बेकार है। पहले अदब। अब ये गुलाम पीछे आगे चल रहा है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पीछे पीछे चल रहे हैं, तो गुलाम देखो कितना अदब वाला है। मोहब्बत से बोलो। गुलाम ने कहा, हजरत आप पीछे चल रहे हैं और मैं आगे, मैं तो आपका गुलाम हूं, आपने मुझे खरीदा है, आप आगे चले मैं पीछे चलूंगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मैं तुम्हें गुलाम बनाने के लिए नहीं लाया, मैं अब देखो तवज्जो की बात, मैं तुम्हें गुलाम बनाने के लिए नहीं ले जा रहा, मैं तो तुम्हें अपना आका समझ के ले जा रहा हूं। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगा, शादी ब्याह करूंगा। तुमसे बड़ी अकीदत और मोहब्बत हो गई है मुझे। अब ये जवान वहीं ठहर गया, कुछ तो राज ये मेरा जान गए हैं, इसीलिए ये मुझसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। कोई राज जरूर है जो ये जान गए हैं, जिसकी वजह से ये मुझसे इतनी अकीदत और मोहब्बत करते हैं। कहा, सच बताओ, क्या तुम मेरा कोई राज जान गए हो? मैं आपके हाथ जोड़कर कहता हूं, बताएं क्या राज आपको मेरा पता चला है, जिसकी वजह से आप मुझे अपना बेटा बनाने के लिए तैयार हैं? कहा, वो मक्के मुकर्रमा में बाबे शैबा के करीब बैठकर तुम जो दुआ मांगी थी तुमने, तुम्हारा हाथ अभी चेहरे पे फिरा भी नहीं था, खुदा ने बारिश उतार दी थी। मोहब्बत से बोलो। बस उस दिन से तुमसे प्यार हो गया है। मोहब्बत से बोलो। अकीदत हो गई है, मोहब्बत हो गई है। कहा, बस तुम मेरा राज जान गए हो ना, अब तुम्हारे जरिए और भी बहुत से लोग एक एक करके ये राज जान जाएंगे। जब तक ये राज मेरे और मेरे खुदा के बीच में था, बोलो, कभी बिस्तर पे रात में जाकर ना अकेले भी वजू करके जब लेटा करो ना, ज्यादा नहीं 10 बार दरूद ये नियत से पढ़ो कि पूरे दिन की इबादत तो लोग देख लेते हैं मौला, अब रात में बिस्तर पे मुंडी छुपाकर तकिए से मुंह लगाकर अल्लाह तुझसे दुआ मांगता हूं मौला, ये दरूद को मेरा वसीला बना दे। कुछ भी नहीं है दामन में मेरे करीब, कुछ भी नहीं है मेरे दामन में, मैं यारो मददगार हूं, बे यारो मददगार। ऐ खुदा तुझसे, तू जानता है मेरा पूरा घर सो रहा है, चुपके से तुझसे कहता हूं अल्लाह, इस दरूद के सदके में मुझे कयामत के दिन रुसवा मत करना। कयामत के दिन अगर हमारा पर्दा खुल गया, कितनी कितनी मोहब्बत करता है मेरा मौला,
ہم نے جو کیا ہے گناہ، اگر وہ گناہ کا پردہ کھل گیا کوئی ہماری میت کو کاندھا بھی نہیں دے گا۔ کوئی ہمارے جنازے کو کاندھا بھی نہیں دے گا۔ شکر ادا کرو میرے کریم کا۔ دوست کو راز پتہ چل جائے تو بلیک میل کرتا ہے، بھائی کو راز پتہ چلے تو جو ہے ہمیں کمزور کر دیتا ہے، پڑوسی کو راز پتہ چلے تو پورے محلے میں بانٹ دیتا ہے۔ اے خدا تو کتنا کریم ہے، محبت سے بولے کتنا کریم ہے میرا مولا، دن رات کے گناہ جانتا ہے، صبح شام کے ہمارے عیب جانتا ہے، اس کے بعد بھی اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ شکر ادا کرو اللہ کا، شکر ادا کرو، اسی بات پر شکر ادا کرو۔ سجدے میں 3 بار ہی سبحان ربی الاعلی نہ کہو، کبھی 5 بار بھی کہہ دیا کرو، کبھی 7 بار بھی کہہ دیا کرو، کبھی سبحان ربی العظیم جو ہے رکوع میں 11 بار بھی پڑھ لیا کرو، یہ سوچ کر کہ اللہ نے ہمارا عیب چھپا رکھا ہے۔ کہا جب تم میرا راز جان گئے ہو تو اب جی کر کوئی فائدہ۔ 18-20 سال کا وہ کالا کلوٹا جوان آج لوگ گوری چمڑی والوں سے دوستی کرتے ہیں، گوری چمڑی والوں سے محبت کر رہے ہیں، کالوں کو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا، مگر اللہ اکبر، خدا نے اسی لیے اپنے گھر میں غلاف بھی پسند کیا تو کالا، محبوب کی چادر بھی تھی تو کالی، اور جس کو رسول اللہ نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے کہا اذان دو، وہ بلال بھی کالا ہے۔ محبت سے بولو، اللہ نے کالوں کو پسند کیا ہے، دنیا گوروں کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اس کالے جوان نے کہا جب راز پتہ ہی چل گیا ہے تو اب جی کر کوئی فائدہ نہیں۔ دل میں کہا حضرت اشراق کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اشراق کی نماز کب پڑھتے ہیں پتھر نگر کے لوگوں؟ اشراق کی نماز کا ٹائم کیا ہے پتھر نگر کے رہنے والوں؟ سلمان خان کی باڈی بنا کر گھومنے والوں، شاہ رخ سے محبت کرنے والوں، رات دن اپنی ڈی پی پر ہیرو ہیروئن کے فوٹو لگانے والوں، بتاؤ اشراق کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک اشراق پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعات کوئی پڑھ لے تو میرا خدا اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ غریبوں کا حج اور عمرہ ہے، محبت سے بولو۔ مالداروں کا حج اور عمرہ مکے میں ہوتا ہے، اور غریبوں کا حج جو ہے اور عمرہ ان کے گھروں میں ہوتا ہے۔ اس جوان نے کہا جب راز پتہ ہی چل گیا ہے تو اب جی کر کوئی فائدہ نہیں، مجھے اشراق پڑھنے کا وقت دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مبلغ سنی دعوت اسلامی الحاج محمد صادق رضوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں آپ لوگ، چند لمحوں کے لیے، بس 2-3 لمحے اور، اس کے بعد انشاءاللہ خصوصی مہمان کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ حضرت تشریف فرما ہیں آپ، بس تھوڑی دیر کے لیے اور وقت مجھے چند لمحے کا دیں آپ، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ کہا مجھے اشراق کی نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہیں پڑھ لیجئے۔ کہا نہیں،
کہا فضیل بن ایاس کا گھر قریب ہے، وہیں پڑھ لیں آپ، یہاں نہ پڑھیں۔ کہا نہیں، اللہ کی عبادت میں تاخیر نہیں، کل سے پڑھوں گا، پرسوں سے پڑھوں گا، جمعہ سے پڑھوں گا، فجر سے پڑھوں گا، مغرب سے نمازی بن جاؤں گا، نہیں، اللہ کی عبادت میں دیر نہیں، اسی جگہ میں اشراق ادا کروں گا، اور اشراق کی نماز کی نیت باندھ کر جیسے ہی سلام پھیرا، اس جوان نے رب کی بارگاہ میں کہا مولا راز تو کھل گیا ہے، اب جو تیرے اور میرے بیچ تھا وہ راز کھل گیا ہے، اب جی کر کوئی فائدہ نہیں، تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ محبت سے بولو، ہم اتنے دن سے موت مانگ رہے ہیں، موت دے دے مولا، کاروبار نہیں چل رہا، موت دے دے، بیماری ختم ہو رہی، موت دے دے، یہ چل رہا ہے، موت دے دے، یہ پرابلم ہے، ہم موت مانگتے ہیں۔ موت مانگنا گناہ ہے، موت کی تمنا کیا کرو۔ اور فرمایا گیا جو اپنی قبر کو روز یاد کرتا ہے، قبر 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 قبر، جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر کہے گی تو مجھے یاد کرتا تھا، اب میں تجھے تکلیف نہیں دوں گی، ایسے سوتا رہے جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں سوتا ہے۔ محبت سے یاد کیا کرو روز اپنی قبر کو، دن میں کم سے کم 20 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو اور اپنی قبر کو یاد کیا کرو، تاکہ مرنے کے بعد یہ قبر کا گڑھا باغ جنت بن جائے۔ اس جوان نے کہا مولا جی کے کوئی فائدہ نہیں، اپنی بارگاہ کی طرف مجھے بلا لے، بس اتنا کہنا تھا۔ سجدے میں گیا، سب نے دیکھا، سجدے سے سر اٹھاتا ہوا کسی نے نہ دیکھا، اور آج تک جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے جس نے خدا کی محبت میں سجدہ کیا ہے وہ کربلا کا حسین ہو یا جو ہے غلام حسین ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو محبت میں سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے سجدے کو مقبول فرما لیتا ہے، اور وہیں پر اس کا دم نکل گیا۔ وہ کہتا تھا خدا پورا کر دیتا تھا۔ اللہ ہماری دعاؤں میں بھی وہ تاثیر عطا فرما، ہمارے دلوں میں بھی اپنا خوف عطا فرما، اور یاد رکھیں وادی نور کے اجتماع کو آپ کو وہاں جانا ہے، نہ جانے کون سے ولی سے ملاقات ہو جائے، نہ جانے کس کے جو ہے کس کے ہاتھ سے ہاتھ مس ہو جائے، نہ جانے کس کے پڑوس میں بیٹھ کر وہ ولی ہماری طرف نظر کرم فرما دے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ کل صرف خواتینوں کے لیے ہوگا انشاءاللہ، صبح 11 بجے سے لے کر رات کے انشاءاللہ 9:30 10 بجے تک صرف خواتین اسلام کے لیے کل جمعہ کے دن، اور پرسوں کی فجر سے لے کر انشاءاللہ اتوار کی رات 10 بجے تک جو ہے صرف مرد حضرات کے لیے 2 دن کے لیے کاروبار بند کر دے، اپنی دکان کی چھٹی کر دے، کاروبار میں رہنے والے ساتھیوں کو بھی چھٹی دے دے، تاکہ قیامت کے دن تمہارے یہ محبت کام آ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیٹی اور بیٹے کی شادی میں کارخانے بند کر دیتے ہو، بھائی کی شادی میں کاروبار میں جو ہے رہنے والے ملازموں کو اور کام کرنے والوں کو چھٹی دے دیتے ہو۔ اپنے نبی کی محبت میں 2 دن چھٹی دو اپنے کام کرنے والوں کو، کاروبار کو جو ہے بند کر دو اور وادی نور کی طرف بڑھو انشاءاللہ۔ رب کعبہ ہم سب کو عمل کی بھیک عطا فرمائے، عمل کی خیرات عطا فرمائے، ادب والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمارے بچوں میں ادب والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے جوانوں کو بھی اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔